سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے حدیث پاک ہم سن لیتے ہیں۔ بانی دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام اچھے اور برے کام آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس کا ٹاپک دنیا کی محبت اور فکر آخرت، یہ ہم کنٹینیو واپس اس کو کریں گے۔ اس کے کئی مدنی پھول آپ نے پہلے بھی سنے تھے، اس کو ہم پھر واپس سے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کی برکتیں ہم پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جوائن رہیے، اور ساتھ میں آپ اپنے ساتھ نوٹ ڈائری لے لیجئے، تاکہ جو بھی مدنی پھول آپ کو ملتے جائے، جو آپ کو امپورٹنٹ لگے، اسے آپ اپنے ڈائری کے اچھے خوبصورت گلدستے میں اسے محفوظ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق بھائی کیسے، خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ صادق بھائی، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ اچھے اور برے کام چل رہا ہے، اور جس کا ٹاپک دنیا کی محبت اور فکر آخرت، اور اس پر آپ نے ماشاءاللہ تعالی ہمیں کئی مدنی پھولوں سے نوازا۔ آج کا جو سوال ہے کہ دنیا کی محبت کے نقصان، دنیا میں انسان رہ رہا ہے، بالکل آخرت سے غافل ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، اپنی بس باڈی بنانے میں لگا ہوا ہے، گھر بار بنانے میں لگا ہوا ہے، کاروبار چمکانے میں لگا ہوا ہے، ایک دم ڈیپ میں جا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا کی محبت، اس کے نقصانات پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی جو دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ فکر آخرت کو بھلا کر وہ دنیا میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دنیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال کی ہے، اس کے بعد پھر اسے موت کا جھٹکا آئے گا اور قبر میں وہ چلا جائے گا۔ یہ دنیا مطلب اس کی عمر، اس کی زندگی، اس کی زندگی ہے۔ دنیا اور آخرت جو کچھ موت سے پہلے ہے وہ سب دنیا ہے، اور جو موت کے بعد ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت۔ تو اب یہ جو دنیا ہمیں دی گئی ہے یہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکے، کہ اے لوگو یہ دنیا تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت بہتر بنا سکو۔ کیا بات ہے۔ دنیا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ
ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ دنیا کو قیامت کے دن لایا جائے گا ایک بوڑھی کی شکل میں، اس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے، سیاہ رنگ کی ہوگی، اور اس کی جو آنکھیں نیلی آنکھیں ہوگی۔ اہل محشر سے اللہ پاک پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے، تم اسے جاننا چاہتے ہو؟ تو اہل محشر جب اس کی خوفناک ڈراؤنی شکل کو دیکھیں گے تو وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ مولا ہم اس کی پہچان سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ، ہم اسے پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو میرا رب فرمائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے تھے۔ اللہ پاک یہ فرمائے گا اور اس دنیا کو جو ہے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا کہ جاؤ اسے دوزخ میں لے کر جاؤ۔ تو اب دنیا عرض کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، مولا میرے چاہنے والے کہاں ہیں، میرے پیچھے دوڑنے والے کہاں ہیں، جو میری ہی فکر میں لگے رہتے تھے، تجھے بھول گئے تھے، تیری عبادت کو بھول گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے چاہنے والوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ دوزخ میں ڈال دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، یہ جو دنیا ہے یہ مردار ہے، اور اس کے جتنے طلبگار ہیں، جتنے اس کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کتے ہیں۔ اللہ، جس طرح کتوں کو کوئی مردار جانور پڑا رہتا ہے تو وہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، تو یہ دنیا مردار جانور ہے، اور یہ جتنے بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسا بھاگ رہے ہیں کہ انہیں رات دن دکھتا نہیں ہے، نہ اذانیں سنائی نہیں دیتی ہے، انہیں قرآن پاک ان کے گھروں پہ رکھا ہے، قرآن پاک پہ جو ہے دھول مٹی جم گئی ہے، معاذ اللہ، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک بچی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ بچی کو مہمان عیدی دے کر گئے، تو عیدی جو ہے نا اس نے سنبھال کے جو ہے نا قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کے اندر وہ عیدی کو رکھ دیا۔ جی، حالانکہ بچے جو ہوتے ہیں سب سے سیکریٹ جگہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، گلے میں رکھتے ہیں، تجوری میں، کباڑ میں، لیکن اس نے قرآن پاک کھول کے اس کے اندر رکھا۔ والد صاحب سب دیکھ رہے تھے اس بچی کا یہ جو عمل کر رہی تھی وہ بچی۔ اس کے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا بیٹا تم نے؟ یعنی قرآن پاک میں آخر کیوں چھپایا؟ کوئی اور بھی تو جگہ تھی، کوئی اور بھی جگہ تھی، اسی میں کیوں پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جی، تو اس بچی کا جو جملہ تھا وہ آج ہمارے لیے، ناظرین کے لیے جو ہے ایک قابل عبرت جملہ ہے، قابل غور جملہ ہے، قابل تفکر جملہ ہے کہ اس میں ہم فکر کریں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ قرآن پاک یہ کب سے ہمارے گھر میں رکھا ہے، اسے کوئی کھولتا نہیں ہے، اللہ، تو میرے پیسے اس میں سے چوری نہیں ہوں گے۔ ہم جو ہے دنیا کے پیچھے اتنے لالچی ہو گئے کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے نقصانات ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ دنیا اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ یا اللہ، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پر کیا للچانا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا، اور ہمیں کتنی پیاری اس شعر سے نصیحت دی ہے نا، کہ یہ دنیا جو ہے شہد دکھاتی ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پر کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار، اس کو حاصل کرنے والے اس کے کتے ہے نا۔ پھر آپ نے مثال بھی دی کہ وہ کتے کس طرح سے لالچ کرتے ہوئے وہ اپنی چیز کی طرف دوڑتے ہیں، الامان والحفیظ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا ناظرین کہ یہ دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر دنیا کہے گی کہ میرے چاہنے والے کہاں ہیں، طلبگار کہاں ہیں، حاصل کرنے والے کہاں ہیں، اس کو جو دنیا بنانے میں دن رات ایک کر دیتے تھے، شب و روز ان کے اسی میں گزر جاتے تھے کہ دنیا کیسی ہماری بنے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہے نا دیکھا گیا ہے کہ یوٹیوب پر ویورز بڑھ جائے، سبسکرائبر بڑھ جائے، یعنی ان کے کارنامے بھی ویسے عجیب و غریب ہے نا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب پر ملین میں فالوورز ہے، سبسکرائبرز ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جس کے فالوورز ہے، سبسکرائبرز ہے، سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے، خسارے میں وہ، کیونکہ وہ جتنے فالوورز اس کے گناہوں بھری ویڈیوز دیکھیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ جتنی بھی اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوگا یا جتنے بھی اس طرح کے جو ویڈیوز چلائے ہوں گے، ہاں، اور فالوورز بڑے ہوں گے، ویورز بڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اس کے نامہ عمل میں بھی وہ گناہ لکھتے چلے جائیں گے۔ مر گیا وہ، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی گناہوں بھری،
وہ ویڈیو چلتی رہے گی، اس کا صلہ اسے قبر میں بھی ملتا رہے اللہ، یعنی کہ اس کے نامہ عمل میں وہ میٹر جاری ہے، ہاں وہ لکھتے چین جائے بن گا۔ گئی ہے، وہ گناہ جاریہ ہو آپ گیا۔ نے وجہ وہ فرمایا کہ وہ دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا کا یہ میرے چاہنے والے کا ہے، تو چاہنے والے جو اس کے ہوں گے ہے نا، اسی طرح کے جو چاہنے والے ہوں گے اس کو بھی ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ المان والحفیظ، اللہ پاک دنیا کی محبت سے ہمارا پیچھا چھڑائے۔ کتنا پیارا شعر ہے کہ دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ یا غوث، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، آمین یا رب العالمین۔ یعنی محبت جو اچھی ہے دنیا کی اچھی نہیں ہے، محبت جو اچھی ہے وہ مدینے کی ہے اور مدینے والے کی ہے۔ عافیت اسی میں کہ مدینے سے مدینے والے سے محبت رکھے، انشاءاللہ تعالی جہنم نہیں، ہمارا مقدر جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، آخرت کا خوف، آخرت کی فکر ڈالے اور نبی پاک کی محبت پیدا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا صادق بھائی، یہاں پر ایک سوال یہ بھی میں آپ سے کروں گا کہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ دنیا کی محبت کے کیا نقصانات ہیں، ہے نا، کہ جہنم میں دنیا جائے گی، اس کے چاہنے والے جائیں گے، دنیا جو ہے مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اچھا دنیا اتنی بڑی ہے، لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا مالدار بن جاؤں، یہ کامیابی ہے، اچھی گاڑی ہو جائے یہ کامیابی ہے، اچھا گھر ہو جائے یہ کامیابی ہے، اچھا رہن سہن پہناوا میرا نام ہو جائے، یعنی سارا کچھ وہ دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ روشنی ڈالیے گا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، ہاں اللہ، اس کا مقام، مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ بتائیں نا اپنے ناظرین کو تاکہ معلوم پڑے نا کیا حیثیت ہے، پھر اس کے حساب سے وہ پھر دنیا میں رہیں گے، پھر اس سے محبت کم ہوئے گی۔ اس پر آپ سے گزارش ہے کہ روشنی ڈالیے۔ دنیا کی حیثیت جو ہے نا، اس حدیث پاک سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، یعنی وہ مردہ تھا، پڑا ہوا تھا۔ مردار کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، بلکہ وہ دوسروں کو تکلیف کا باعث بنتا ہے، وہ برابر ہے نا، بدبو آتی ہے اس میں سے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ بدبودار ہو جاتا ہے۔ جب گزرے وہاں سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے، یعنی 1 درہم میں بھی کوئی اس مردے کو خریدنا چاہے گا؟ اور 1 درہم کی کیا حیثیت ہے؟ 1 درہم معمولی۔ تو صحابہ نے عرض کی کسی بھی چیز کے بدلے میں ہم نہیں چاہتے، تو ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم، دنیا اللہ پاک کے یہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک۔ علمان، یعنی ایک مردہ جو بھیڑ کا بچہ پڑا ہے اس سے زیادہ ذلیل اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دنیا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اشک بار ہو رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، لاس ہو گیا۔ کبھی جس کے صدقے میں یہ دنیا سجائی گئی، دنیا بنائی گئی، ان کی یاد میں رو کے دیکھے نا، دنیا بن جائے گی۔ صادق بھائی بڑی توجہ اچھی دلائی آپ نے، یعنی کہ دنیا بن رہی نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، ٹف پورا چوپٹ ہو گیا ہے اور بگڑے ہوئے کام ہے، تو آنسو بہ رہے، رو رہے، لوگوں کے پاس جا رہے کیسے کام ہو، کچھ پلان بتائے۔ ہاں تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہاں پر آنسو بہانا ہے تو حضور کی یاد میں بہائیں، ہاں، یا خوف خدا میں بہائیں۔ تو جو بگڑی ہوئی دنیا ہے، جو آپ کا بنا ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اس آنسو کی برکت سے وہ کام بن جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت بھی وہ ایک بہت پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ کیا بات ہے، واہ، کچھ اور بات ہوتی۔ تو ایک مرتبہ محمود و ایاز کا واقعہ کس سے بہت مشہور ہے۔ تو ایاز جو ہے نا وہ محل میں تھا، محمود نے بہت سارے ہیرے بکھیر دیے اور کہا کہ جس کو جو چاہیے لے لو۔ تو جتنے دربان تھے وہ سب کے سب ہیروں پہ ٹوٹ پڑے۔ ایاز جو تھا وہ محمود کے بازو میں کھڑا تھا، تو بولے تمہیں نہیں چاہیے یہ ہیرے؟
تمہاری مطلب لائف سیٹ ہو جائے گی. کہا کہ مجھے ہیرے نہیں، مجھے ہیرے والا چاہیے. کیا بات ہے. تو دنیا کی یاد میں ہم رو رہے ہیں، جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ان کی یاد میں روئیں گے تو انشاءاللہ دنیا سنور جائے گی. دنیا مانگ رہے، جن کے صدقے میں دنیا بنی انہیں نہ مانگ لے. اللہ انہیں مانگ لے، ان کی محبت مانگ لے، ان کی یاد میں رہے. مطلب یہ تو دنیا میں تو ہم ہے ہی تو مل رہی ہے وہ جتنا مقدر میں، مگر یہ محبت اور حضور کی محبت اور ان کیا عشق مل جائے تو سبحان اللہ. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. کیا بات. بڑے بڑے دنیا دار لوگ جو ہے حضور کی بارگاہ میں اپنے تاج کو کاسا بنا کے حاضر ہوتے ہیں. سب کے سب جو ہے تو ان کے ہو جائیں، یہ دنیا سب کچھ آپ کی ہو جائے گی، ہے نا، ہو جائے گی بے شک. ایک اور حدیث پاک میں ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سہل بن سعد راوی ہے، اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی دشمن خدا کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا. یا اللہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. ایک مچھر کا پر اس میں کیا ہے، اس کے برابر بھی خدا کی بارگاہ میں وہ حیثیت اس کی نہیں ہے. یہ دنیا کی حیثیت ہے. تو جس کی حیثیت خدا کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اسے حیثیت کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے پڑ کے اپنی جو اصل ہے آخرت اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ نادان ہے، وہ کم عقل ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. یا اللہ، آپ نے وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی نا، زبردست. یعنی کہ ہمیں دنیا دی گئی ہے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کو بہتر بنا لے. سنا ناظرین کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس، اس کا مقام مرتبہ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ وہ جو بھیڑ کا بچہ مر گیا، مردار، تو یعنی وہ جو مردار ہے وہ مردار سے بھی ذلیل ہے دنیا، اللہ، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں. دیکھیے، یاد رکھیے، دنیا میں ہم ہے، دنیا میں ہم آ گئے ہیں، مگر اپنے مقصد کو بھی یاد رکھیں. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کر لینا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہی سب کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. جی ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبت سے اپنا پیچھا چھڑائے اور آخرت کی طرف، آخرت کی تیاری کے لیے ہم اپنا ذہن بنائیں. اچھا، اپنا ذہن بنائیں گے، کس طرح بنائیں گے؟ ویسے لوگ بھی ہونا چاہیے نا، ماحول بھی کریٹ ہو، انوائرمنٹ بھی ویسا ہمیں ملے، مگر ہے نہیں وہ. تو اس کے لیے وہی جیسا کہ آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت ہی پیارا ماحول، اسے میں انٹرنیشنل انوائرمنٹ کہتا ہوں، دعوت اسلامی کا. جی ہاں، الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دعوت اسلامی انڈیا کا جو یہ ماحول ہے زبردست ہے. آپ جو مبلغین ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مدنی قافلے میں سفر کرے، ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے نا دنیا کی محبت کو دور کرے گی، آخرت کی فکر آپ کو دلائے گی اور آپ کو بتائے گی کہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی کیوں دی گئی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. جی ہاں، یہ سارے دعوت اسلامی والے آپ کو بتائیں گے. تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے علاقے میں جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں آپ دیکھیں، تلاش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوگا وہاں شرکت کرے. دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو مل جائیں گے، ان کے ساتھ آپ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے سے مل جائے گی انشاءاللہ. جو دعوت اسلامی کے بانی ہے امیر اہل سنت، جی، وہ اپنے جو دل کی جانب پاکٹ ہے اس میں پیسے نہیں رکھتے. کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ پیسے جو ہے نا وہ دل کے قریب نہیں آنے چاہیے. ادھر آپ جو ہے مدنی رسالہ رکھیں گے، مسواک رکھیں گے، حضور کی سنتیں وہ دل کے قریب ہونی چاہیے تاکہ وہ دل کے قریب ہو. یعنی کہ ایک اچھا ماشاءاللہ تعالیٰ طریقہ ہے جی کہ محبت دل میں جو ہے نا مسواک کیا، حضور کی سنت کی، نیک اعمال رسالہ ہے، اس میں کئی دینی چیز ہے. کیا بات ہے، مدینہ مدینہ ادائے مرشد ہے. ادائے مرشد. تو جس کا بانی دنیا سے ایسا بے رغبت ہو تو اس ماحول سے کیسی برکتیں ملے گی. کیا بات ہے، کیا اللہ کی رحمت سے ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اللہ کے ولی کامل ہے نا، اللہ کے ولی ہے. ان کی صحبت سے کئی ایسے ہیں جو
بے نمازی نمازی بن گئے، دنیا دار تھے، دنیا دار تھے وہ دیندار بن گئے. ہاں کئی ایسے تھے جو عالم بن گئے، حافظ بن گئے ماشاء اللہ تعالیٰ. امیر سنت ان کا ایوری سیٹرڈے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، آپ اس میں بھی آپ آن لائن شرکت کر سکتے ہیں، اس کو اٹینڈ کریں انشاء اللہ تعالیٰ. اس سے بھی آپ کو دنیا سے محبت انشاءاللہ ختم ہوگی اور آخرت کی محبت اور اس کی فکر آپ کو ملے گی انشاء اللہ تعالیٰ. اچھا صادق بھائی، ایک سوال میں آپ سے یہاں کروں گا. اب یہ سوال جو میں آپ سے کروں گا آپ کو بھی ایسا لگے گا یا ناظرین کو لگے گا کہ یہ کچھ شاید موضوع سے ہٹ کرے، سلسلے سے ہٹ کرے، مگر سوال جو ہے شاید انٹرسٹنگ ہوگا، دلچسپ ہوگا. وہ سوال ہے کہ ابلیس کی بیٹی کون؟ ابلیس فیمس مشہور ہے، شیطان جی بہکاتا ہے، تو یہ ابلیس کی بیٹی کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ یہ سوال کا تعلق ہمارے ٹاپک سے کیا ریلیٹ کرتا ہے؟ ابلیس کی بیٹی کون ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے. اللہ، جو دنیا ہے یہ ابلیس کی بیٹی ہے، اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا شوہر ہے. اللہ اللہ اکبر. ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. رشتہ اس نے شیطان سے جوڑ لیا نا. اس کی بیٹی کے پیچھے جب وہ پڑ گیا دنیا کے پیچھے، تو جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ اس کا خاوند ہو گیا، برابر ہے، شیطان کا رشتہ دار ہو گیا وہ. رشتہ دار ہو. تو اب شیطان اپنے رشتہ دار کے گھر تو آتا جاتا رہے گا، آنا جانا لگا رہتا ہے ابلیس کا. لہٰذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ توڑ دو. یہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. یہ جو دنیا ہے یہ ابلیس کی بیٹی. ابلیس کی بیٹی. یہ سنا ناظرین، سوال تھا ابلیس کی بیٹی کون؟ آپ نے جواب بھی سن لیا کہ ابلیس کی بیٹی یہ دنیا ہے جس پر لعنت کی گئی ہے نا. جی یہ ابلیس کی بیٹی ہے. جب دنیا ابلیس کی بیٹی ہوئی تو جو دنیا سے محبت کرے گا، اب ظاہر سی بات ہے تو یہ اس کی بیٹی ہوئی تو وہ دنیا کا چاہنے والا اس کا شوہر ہوا. اب جب شوہر ہوا تو ابلیس سے رشتہ جڑا اس طور پر. اب رشتہ جڑا تو رشتہ دار اپنے گھر میں آتے جاتے، تو ابلیس آتے جاتے رہے گا. اب آتے جاتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہوا کہ جب بھی وہ آئے گا شیطان تو کوئی اچھا کام تو نہیں دے کے جائے گا، نہ کوئی اچھا مشورہ دے کے جائے گا، وہ تو بہکا کے جائے گا، گمراہ کرنے والے کام کرے گا. اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان برباد ہو جائے، آخرت تباہ ہو جائے، جنت میں جائے نہ جہنم میں چلے جائے. تو یہی سارے کام کروائے گا. وہ نماز چھڑائے گا، گناہوں میں لگائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کروائے گا، طلاق کروائے گا، رشتہ توڑوائے گا. یہ سارے کام اس کے جتنے بھی برے کام ہیں سارے اس کے. تو یہ جب آئے جائے گا تو یہی سارے کام کروائے گا. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس سے رشتہ توڑ دے. دنیا سے رشتہ توڑ. اب اس سے رشتہ کس سے ٹوٹے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس دنیا اس کی بیٹی ہے، دنیا سے رشتہ توڑ دینا ہے. کس طرح توڑ دینا ہے؟ مطلب ایسا نہیں کہ دنیا سے رشتہ توڑ دینا کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں، جنگلوں میں نکل جائے یا بیابان میں نکل جائے. میں نے کہا تھا کہ سمندر میں رہنا ہے لیکن کشتی کے اندر. کشتی کے اندر. کیا دنیا میں تم رہو، دنیا تم میں نہ رہے. تم میں نہ رہے. یہی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہے مگر دنیا ہمارے اندر نہ آئے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، مطلب خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی، دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال پہ عمل کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اچھا برتاؤ کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے. یہ سارے کام کرنا ہے. دنیا دارالعمل ہے. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. جی ہاں، دارالعمل، دار مطلب گھر، عمل یعنی کام، یعنی عمل کرنے کا یہ گھر ہے. یہاں اچھے عمل کریں گے تو اس کی جزا، اس کا صلہ وہاں پر اچھا ملے گا. بالکل. یعنی جو جیسا کرے گا اس کا صلہ ویسے ہی ملے گا. جی. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صادق بھائی، یہاں پر ایک سوال اور کروں گا آپ سے کہ آپ تو کئی چیزیں بتا رہے، دنیا کی یہ محبت ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا مردار ہے. آپ نے بڑی دنیا کی مذمت کری. اب یہ مذمت تو ہم نے سن لی ہے، ہم نے مذمت سن لی کہ یہ دنیا اتنی بری ہے، اتنی بیکار ہے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. اب اس کا علاج بھی بتا دیجئے. علاج بتائیے کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا سے نفرت
اور اس کی محبت دل سے کیسے نکلے، اس کا علاج بتا دیجیے آپ۔ جی، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو دنیا کی محبت یہ تو ایسی بیماری ہے کہ ہر خطا کی جڑ ہے یہ، تو اس کا علاج بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ چند علاج میں پیش کروں گا، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ضرور ہمیں اس دنیا کی گندی محبت سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ پہلا علاج ہے کہ دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے، اللہ، ہے نا۔ بندہ جب دھوپ میں نکلتا ہے تو وہ سایہ جو رہتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا ہے، نا، وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو اب جو اس کو اصل سمجھ لے گا تو وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے نا، بے وقوف ہے وہ۔ تو جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ہی اصل سمجھ لے وہ بھی بے وقوف ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 6 چیزیں عمل کو برباد کرتی ہے، 6 چیزیں، ان میں سے ایک دنیا کی محبت ہے۔ بندہ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی لگا ہے، دنیا دار بھی ہے۔ ایک تو اعمال ہوتے نہیں، ہو بھی جاتے ہیں تو پھر وہ محفوظ نہیں رہ پاتے، ہے نا۔ تو اب جو ہے نا، اگر کوئی دنیا سے محبت کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ، تو پہلے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، تو ڈریں گے انشاءاللہ تو علاج ہو جائے گا۔ دنیا خواب کی طرح ہے اور خوابوں سے محبت کرنا دانش مندی نہیں، ہے نا۔ تو خواب کی طرح ایک دنیا، جی جی، دنیا ظاہری زیب و زینت سے آراستہ بدصورت بوڑھی عورت کی طرح ہے، لہذا دنیا کی اس اصلیت کو جان لینے کے بعد دنیا کا پیچھا کرنے والوں کو ندامت و پشیمانی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی حیثیت اس سوار کی طرح ہے جو درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کو اس نظر سے دیکھنے والے کا دل کبھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ مسافر ہے تو دنیا کی لذتوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اسی طرح دنیا جو ہے وہ سانپ کی طرح ہے، یا اللہ، جو چھونے میں نرم ہے، ملائم ہے، لیکن زہریلی ہے۔ زہریلی، تو اب جو ہے زہر، جیسے انسان سانپ سے بچتا ہے، اسے جان کا خطرہ ہے، تو وہ دنیا سے بھی بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے دنیا کی محبت میں۔ جس طرح پانی میں چلنے والے کے قدم سوکھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح دنیا سے محبت رکھنے والا مصیبت و آفت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ یار بہت ٹینشن ہے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، ایک دم پھنسے رہتے ہیں۔ اور جو دین کی طرف ہوتے ہیں وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، صحیح، بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر سکون پانا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آنا پڑے گا۔ اور آپ نے دن میں بتایا سکون، اور قرآن پاک کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ، سن لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین کیا ہے، بات سکون ہے۔ اسی طرح طالب دنیا یعنی دنیا کے پیچھے دوڑنے والا، طالب دنیا کی مثال سمندر کے پانی سے پیاس بجھانے والے جیسی ہے۔ سمندر سے پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، کھارا پانی ہو، کھارا پانی، جس قدر وہ پانی پیتا ہے اتنا ہی پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح عمدہ اور لذیذ غذا کا انجام غلاظت اور گندگی ہے۔ بندہ جو ہے اچھی اچھی ڈشز کھاتا ہے، فروٹس کھاتا ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ بدبودار، معاذ اللہ، نجاست نکلتی ہے۔ اسی طرح خوشنما دنیا کا انجام بھی تکلیف دہ موت پر ختم ہوتا ہے۔ دنیا لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایمان کمزور کر دینا۔ محبت اب میں بندہ دیکھیں نا، گیا، جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کوئی ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں اور ہے۔ کتابوں میں ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے کہ نزا کے وقت ایمان سلب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین کہ ہم نے سن لیا کہ دنیا کی محبت اپنے سے کیسے چھڑائے، اس کا علاج کیا ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھتے بھی ہے کہ کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا،
کسی کا لڑکپن میں انتقال ہو گیا، کسی کا جوانی میں انتقال ہو گیا، کسی کا بڑھاپے میں انتقال ہو گیا. ضروری نہیں کہ ہمارا اور آپ کا بڑھاپا ہے، ابھی ہمیں کل نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم. یہ جو سارا سلسلہ ہوا اس سے ہمیں یہی سیکھنے ملا، اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑانا ہے، کسی طرح سے بھی، اینی ہاؤ، ہر حال میں چھڑانا ہے، چھڑانا ہے، ورنہ اس میں عافیت نہیں ہے. اگر اس میں ہم پھنس گئے، لگ گئے تو آخرت تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آخرت تو تباہ ہوگی. پھر جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ دنیا کی محبت میں اگر اتنا ہم لگے اور آخرت کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، تو نزاع کے وقت ایمان جانے کا اندیشہ ہے. المان والحافظ. اور ایمان سب سے زیادہ مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے یہ. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ اچھے کاموں میں لگ جانا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اللہ پاک نے حکم بیان فرمائے، اس سب پہ عمل کرنا ہے. نماز کی پابندی، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اگر استطاعت ہو جائے حج کرنا ہے، استطاعت ہو جائے زکوٰۃ دینا ہے، اور سارے جو بھی اچھے کام ہیں وہ کرنا ہے. اور سب سے اہم صحبت اچھی ملے گی تو آپ اچھے بنیں گے، صحبت بری ملے گی تو برے بنیں گے. صحبت اچھی تلاش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جب تک کہ دیکھتے رہیے گا FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین.